الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین اسلام میں مسلمان مرد اور عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ انہیں کوئی شخص اپنے قول اور فعل کے ذریعے ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ ہر ایک شخص کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ دوسرے شخص کا خیال رکھے اور دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ قرآن مقدس میں سورہ احزاب شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ یعنی کسی کو بلا وجہ ستانا، بہتان، یہ ساری چیزیں جس کے حوالے سے فرمایا کہ انہوں نے کھلا گناہ اپنے سر لیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کیا معاشرے کے اندر اس برائی سے کیا ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا رہے ہیں یا نہیں بچا رہے ہیں؟ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا اگر جائزہ لیں تو کیا واقعی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ قولاً یا عملاً، یعنی زبان کے ذریعے یا اپنی عادت و اطوار، اپنی حرکات کے ذریعے عملی طور پر جو ہے کیا وہ دوسروں کا خیر خواہ ہے یا بھلائی پہنچانے والا کام کرتا ہے یا تکلیف دینے والا کام کرتا ہے؟ اسلام نے اتنی خوبصورت تعلیم ہمیں عطا فرمائی۔ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کو شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے۔ یعنی اگر اپنے آپ سے کوئی ایسی چیز جو اذیت پہنچانے والی ہو، یاد رکھو اس سے تم محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کچھ دے دینا یہی صدقہ ہے، نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اپنے شر کے ذریعے کسی بھی اعتبار سے، فرمایا گیا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو جہاں سیکھ رہے ہیں اس بات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم میں کا ہر شخص، آپ دیکھیں کسی کو پوچھیں تو کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں۔ میں آپ کو حدیث رسول کی روشنی میں بتاؤں، پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حوالے سے کیا فرمایا، مومن کون ہے اس حوالے سے کیا فرمایا، مہاجر کون ہے اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی جو روزانہ کی روٹین ہے، جو ہے ہماری روزانہ کی زندگی ہے روزمرہ کی، ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کے حوالے سے جانچنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ہمارے معاملات یا ہماری زندگیاں اس طور پر عمل کرتے ہوئے گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں آیا، پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ حضور صحابہ سے فرما رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی صفت بیان کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج
4 شخص کہیں پر بیٹھے ہو، گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، دل آزاری کی نوبت آ جاتی ہے، کوئی کسی کو پریشان کرتا ہے، تکلیف دینے والے کام کرتا ہے. اگر طاقتور ہے، عہدہ ہے، ثروت ہے، مال ہے، تو وہ اسے دبانے کی کوشش کرے گا. اب وہ عملی اعتبار سے اس کے ہاتھ کے ذریعے وہ اسے تکلیف پہنچانے والے کام کرے گا. تو فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان کی صفت بیان کی. مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو محفوظ ہو. یاد رکھ لیجیے، اسے کوئی ٹینشن نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، تو اس کو زبانی اعتبار سے یا عملی طور پر اس کے ہاتھ وغیرہ کے ذریعے اسے کوئی تکلیف پہنچانے والا کوئی معاملہ نہ ہو. فرمایا کہ یہ مسلمان کی کیفیت ہے. فرمایا کہ مسلمان وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کون ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں مومن کون ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں. مومن وہ ہے جس سے ایمان والے فرمایا اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھے. یعنی اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میری جان بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے، اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. آج حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قرض دے دے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے پتہ نہیں مال ملے گا یا نہیں ملے گا. کبھی کسی کے ساتھ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کو چھوڑ کر جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرے پیٹھ پیچھے کیا معاملات ہوں گے یا کیسے حالات ہوں گے. آج اس طریقے کی کیفیت بنتی جا رہی ہے، اس طریقے کے حالات بنتے جا رہے ہیں. حالانکہ مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ مومن وہ ہے کہ اس سے جو ہے مسلمان اپنی جان اور مالوں کو محفوظ سمجھے. اور پھر فرمایا کہ مہاجر کے حوالے سے مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے، یعنی گناہ والے کام سے بچے، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. تو گویا کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو جو مسلمانوں کی صفت ہونی چاہیے. مومن کہتے تو مومن کے حوالے سے جو مومن کہتے کسے آقا کریم نے جو تعلیم عطا فرمائی، کاش اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کر لیں تو یاد رکھ لیجئے ہماری زندگی کامیاب زندگی گزرے گی. میں آپ کو بتاؤں، کاروبار کرنے والے کاروبار کرتے ہیں، جاب کرنے والے جاب کرتے ہیں، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے، ہر اعتبار سے انسان اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے. اگر ہر انسان اس حدیث مبارکہ پر عمل کر لے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو میں آپ کو بتاؤں، جس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں. آپ دیکھیں کہ ہر انسان، اس میں آقا علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کی تعلیم عطا فرمائی، اور ایک مسلمان کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، ایک انسان کو دوسروں کے ساتھ میں کیسے معاملات کرنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی کامیاب زندگی بن کر ابھرے اور وہ کامیاب انسان ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کی تعلیمات عطا فرمائی. یاد رکھ لیجئے، کاش اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو کس طریقے سے کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے راوی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. دیکھیں تعلیمات جو عطا فرما رہے ہیں، چند چیزوں کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا. فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ایک انسان ہے جس کے پاس ایک گھر ہے، اب دوسرا انسان اس سے حسد کرے، یار میرے پاس تو گھر ہی نہیں ہے، اس کے پاس گھر ہے، تو اس کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اس کا گھر ختم تو نہیں ہو جائے گا. آپ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، وہ کہے کہ اس کے پاس 2 گاڑی ہے، میرے پاس تو ایک ہی گاڑی ہے. آپ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ نے تمہیں یہ گاڑی عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے، یہ گھر ہے، اللہ تعالیٰ اور دے، مجھے بھی عطا فرمائے. آپ اس رب سے مانگے جو رب دینے والا ہے. صرف اور صرف حسد کرنا، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، ارے دیکھو اس کے یہاں پر تو گراہک کی لائن لگی ہوئی رہتی ہے، میرے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو گویا کہ انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے. کبھی کسی کے مرتبے کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، کبھی کسی کے کاروبار کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، کبھی کسی کے عہدے کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، یا کسی بھی معاملے میں حسد کرتا ہے. فرمایا کوئی شخص کسی سے حسد نہ کرے. آگے فرماتے ہیں کہ گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹی بولی نہ لگاؤ. اگر آپ کے پاس گاہک آ رہا ہے، کوئی کسٹمر آ رہا ہے کسی چیز کے، تو اس کو دھوکہ دینے والے کام، جھوٹی بولی لگانا، نہیں یہ اتنے کا ہے، یہ اتنا معاملہ ہے، یا اس کو دھوکے میں رکھ کر کم چیزوں کو زیادہ قیمت بڑھا کر دینا، اور اس طریقے سے مل کر دھوکہ دینے والے کام.
فرمایا کہ دھوکہ دینا یہ اسلام میں درست نہیں ہے، جائے کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، بلکہ آپ اللہ رزاق ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اگر آپ اس طریقے سے اپنی زندگی گزارے اور کسی کے ساتھ دھوکہ دہی والے کام نہ کرے تو یاد رکھ لیجئے اللہ اس مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ گاہک کو جو ہے دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل جل کر جھوٹی بولی بھی نہ لگائے۔ پھر فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور یہ مسلمانوں کا شیوا ہی نہیں کہ دل میں کدورت رکھیں، بغض رکھیں، کسی کے لیے نفرت رکھیں۔ آج کبھی کبھار ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر انسان دل میں بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس نے میری نہیں سنی، بغض رکھنا شروع کیا، اس سے میں نے یہ کہا، بغض رکھنا شروع کر دیا، یہ میری بات نہیں مانتا، بغض رکھنا شروع کر دیا، اب دیکھا یہ چھوٹا ہے، یہ بڑوں کا احترام نہیں کرتا، بغض رکھنا شروع کر۔ آپ اسے بتانے کی کوشش کریں اگر آپ اس چیز کے حوالے سے جانتے ہیں، مگر یہ کہ ایک دوسرے سے یہ مسلمان کی دل تو ملے ہوئے ہوتے ہیں، بغض اور کدورت ایک مسلمان دوسرے مسلمان اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ جب ایک انسان کسی سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے تو یاد رکھ لیجئے اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، پھر وہ نفرتیں آگے چل کر اور بڑی ہو جاتی ہے، یاد رکھ لیجئے پھر دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور نہ جانے اس کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض نہ رکھو، اور پھر فرمایا ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، یعنی کوئی اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ اس سے چہرہ نہ پھیر۔ روگردانی کا مطلب اگر آپ کے ساتھ اللہ نے آپ کو کچھ عطا کیا، اگر کوئی مسلمان آپ کے پاس آیا کہ بھائی یہ کام ہے میرا، کیا آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس وہ آپ کے پاس طاقت ہے، وہ قوت ہے اور آپ وہ کام کر سکتے ہیں، تو ایسا ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی اگر کمزور ہے تو آپ اس کے کام میں آنے والے کام کریں، اس سے روگردانی نہ کریں، اس سے منہ نہ موڑیں کہ نہیں جاؤ کہیں اور، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ کام میرا نہیں ہے، یا اس طریقے سے ہرگز نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ایسے معاملات کو طے کرے گویا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اسلام میں اس چیز پر بھی اللہ اجر اور انعام عطا فرمائے گا۔ اس حوالے سے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کی بیع پر بیع نہ کرو، کسی نے کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی چیز کو بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اب اس کو بلا کر ایسا نہیں کہ ہم اس کے کام کو بگاڑ دیں اور ہم اس کام کو کرنے کی کوشش کریں، اور فرمایا اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، سارے مسلمان کلمہ گو ہیں، رشتہ ظاہری طور پر خون کا رشتہ نہیں ہے مگر ایمانی رشتہ تو ہے، کلمہ پڑھنے والا تو ہے، تو یاد رکھو فرمایا کہ بھائی بھائی بن جاؤ، اور پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ حقیر جانے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب وہ کسی بھی معاملے کے اندر اگر یہ انسان سوچ لے کہ یہ میرا بھائی ہے، اور انسان ابھی دیکھے کہ اگر وہ بڑا ہوتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ ایمانی اعتبار سے تمہارا رشتہ یہ ہے تو یاد رکھو تم اس پر ظلم نہ کرو، اسے رسوا نہ کرو، اسے حقیر نہ جانو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس چیز کی تعلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان عطا فرمائے، یعنی یہ ساری باتیں جو اس میں انسان گرفتار ہو سکتا ہے، مبتلا ہو سکتا ہے، یہ ساری تعلیمات بیان کرنے کے بعد میں پھر فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اس طریقے سے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کسی شخص کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے، یہ برائی کے لیے کافی ہے، صرف برا جانا، برا کرنا نہیں، برا جاننا، یہ کسی چیز کے حوالے سے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، کیا چیز؟ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، یہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ عزت کے ساتھ کھلواڑ، جیسے مثال کے طور پر 4 آدمی آگے اسے شرمندہ کر دیا، گالی گلوچ کر دی، آج بتائیے آج یہ عام سی بات ہو گئی۔ کبھی کبھار مال کے لین دین کی بات آ جائے تو پھر وہ اس کے ساتھ مال کو ہضم کرنے اور غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ایسے بہت سارے معاملات
صرف اور صرف شہر کے اندر نہیں بلکہ آپ دنیا بھر کے اندر اگر دیکھ لیں تو ایسے بہت سارے حالات مل جائیں گے کہ اگر کوئی کسی کے مال پر قبضہ کر لیا ناجائز طور پر، کبھی کبھار تو ایسے بھی معاملات آتے ہیں کوئی پوری پراپرٹی ہضم کر جاتا ہے، زمینیں ایک دوسرے کی ہضم کر جاتے ہیں، جائیداد ایک دوسرے کی کھا جاتے ہیں، اور اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کہے تو پھر گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، فرمایا اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حرام ہے۔ اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے کس طریقے کی تعلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں گے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، یاد رکھ لیجئے کامیاب زندگی گزریں گی۔ دین اسلام میں مسلمانوں کو اذیت سے بچانا یہ خاص اہمیت کا حامل بھی ہے، اور ناحق ایذا پہنچانا یہ اسلام کی نظر میں بالکل قبیح جرم ہے، یعنی برا جرم فرمایا گیا ہے، جس کی سخت سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں لوگ اس حوالے سے انتہائی غفلت کے شکار ہے اور مختلف طریقوں سے اپنے ہی بھائیوں کو ناحق ایذائیں دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں یا ایذا پہنچانے والے کام کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات کو اگر ہم سنیں یا تعلیمات کو سننے کے بعد اگر اپنے اندر بیداری پیدا کریں تو یاد رکھ لیجئے ہم یہ جانیں گے کہ ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے نظر آتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے خدا را آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اللہ اکبر، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ اب آپ سوچو کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا ہے، اور یاد رکھے جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ اگر ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو لے کر دیکھ لیں اور بڑی سے بڑی چیز کی طرف، اگر ایک چھوٹی سی چیز ہے، مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں اگر ہم رہتے ہیں، گلی کوچوں کا اگر حال دیکھیں، ہم کچرا لیا کسی کے دروازے کے سامنے پھینک دیا یا سامنے ہی پھینک دیا، اب وہ راستے میں چلنے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کبھی کبھار اسے آدمی غلطی تصور بھی نہیں کرتا، بہت چھوٹی چیز ہے، اسے کیا ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار انسان جو ہے دوسروں کے ساتھ مذاق مستی میں کرتے کرتے وہ نہ جانے کیا کیا کچھ بک جاتا ہے، انسان اسے برا تصور بھی نہیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے اس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں اور کوئی چیز بجا رہے ہیں، چاہے وہ اچھی چیز ہی کیوں نہ، نعت شریف کیوں نہ، والیوم اتنا ہم نے تیز کر دیا، اگر دوسرا سو رہا ہے یا دوسرا کوئی عبادت میں ہے یا کچھ ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا اور ہم اسے تکلیف یا برا تصور بھی نہیں کرتے۔ یاد رکھ لیجئے اس طریقے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، رشتہ داروں کو تکلیف دینا یا کسی بھی کلمہ گو کو تکلیف دینا، یاد رکھ لیجئے وہ تکلیف ہے، اور تکلیف پہنچانے والے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ ہر ممکن کوشش ہم یہ کریں کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنے بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ ان کو جو ہے تکلیف دینے والے کام بھی نہ کریں۔ اگر ہم نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، یاد رکھ لیجئے ہماری زندگی یہ کامیاب زندگی گزریں گی، اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس پر انعام بھی عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ہر شخص ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزارے گا تو یاد رکھ لیجئے اس کی زندگی کامیاب زندگی گزریں گی، اس پر دنیا میں بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا اور اس کے ساتھ میں اچھے معاملات کی صورت میں اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے انعام ہوگا۔ تو ان باتوں پر انشاءاللہ اگر ہم نے عمل کیا تو یاد رکھ لیجئے ہماری زندگی کامیاب گزرے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالی برائیوں سے دور رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، گھر والوں کا، تمام مسلمانوں کا خیال رکھنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔